کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف بڑا آپریشن، متاثرہ عمارت کے پیچھے والی عمارت کو بھی مسمار کیا جانے لگا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیم موقع پر موجود، دوسری سیل عمارت سے رہائشیوں کو سامان نکالنے کی اجازت مل گئی۔ لیاری آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ عمارت کے متاثرین دربدر، انتظامیہ کی جانب سے رابطہ نہ کرنے کا شکوہ، ناقص مٹیریل سے بننے والی عمارت کے بلڈر اور ٹھیکیدار آزاد۔ پولیس مقدمہ درج ہونے کے باوجود بلڈر کو گرفتار نہ کر سکی، بلڈنگ کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ، مکین رل گئے، بولے سامان نکالنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، کسی کا زیور اندر تو کسی کی بیٹی کا جہیز، بے بسی کی تصویر بنے، شہری دکھ کی داستان سناتے آپ دیدہ۔ ڈی جی ایس پی سی اے سانحہ لیاری کے ذمہ دار قرار، سندھ حکومت نے اسحاق کھوڑو کو عہدے سے ہٹا دیا۔ شامیر خان بھٹو نئے ڈی جی ایس پی سی اے مقرر، نوٹیفیکیشن جاری، سینئر وزیر شجر نامہ نے خبردار کیا، ذمہ داران کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے، 2 روز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ 27 جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے گی۔ کمشنر صاحب کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ کراچی میں جو 588 عمارتیں جن کو خطرناک ڈکلیئر کیا گیا ہے، 2 ہفتوں کے اندر ان عمارتوں کی اسسمنٹ کر کے، ان کو کیٹیگرائز کر کے پوری تفصیلات وہ فراہم کریں گے، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان میں سے کون سی عمارتیں ہیں جو فوری طور پر گرانے کے قابل ہیں۔ سندھ حکومت جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10-10 لاکھ روپے دے گی۔ سعید غنی کا 588 خطرناک عمارتوں کا دوبارہ معائنہ کرانے کا اعلان۔ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا بھی اندیا دیا۔ 24 گھنٹوں میں دیگر مخدوش عمارتوں کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی۔ خستہ حال عمارتوں کو ہر حال میں خالی کرایا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے خبردار کیا، مجرمانہ غفلت میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ضلع جنوبی میں 51 خطرناک عمارتیں موجود ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاری شہریار کا سخت کارروائی کا اعلان، متاثرین کو سرکاری عمارتوں میں منتقل کرنے کا وعدہ، واضح کیا عمارتوں کو منہدم کرانے کا اختیار ایس پی سی اے کے پاس ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینئر وزیر شجر نامہ کی رہائش کا آمد، ملاقات میں ملک کے اہم سیاسی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال، ملکی سیاسی منظرنامے، مرکز اور صوبوں کے درمیان تعلقات پر گفتگو کی۔ محسن نقوی نے محرم الحرام میں صوبائی حکومت اور سندھ حکومت کے سیکیورٹی انتظامات کو سراہا۔ قومی یکجہتی اور عوامی مفاد میں تمام سیاسی قوتوں کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا، دونوں رہنماؤں میں اتفاق۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی، واضح کیا صحت مند کراچی ہوگا تو پھر پورا پاکستان صحت مند ہوگا۔ گرین پاسپورٹ رینکنگ میں مزید بہتری آئے گی، ڈالر کی اسمگلنگ میں بہت کمی آئی، سیف سٹی پروجیکٹ سے جرائم میں کمی آئی۔ انسداد منشیات میں کوسٹ گارڈز کا کردار قابل ستائش ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب، کہا اسمگلنگ کسی بھی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، کوسٹ گارڈز کو مضبوط بنانے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے۔ کراچی بندرگاہ پر 2 نئی بوٹس کی شمولیت کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت، بہترین کارکردگی پر سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ سرمئی بادل برس پڑے، ابر رحمت سے موسم سہانا، ڈی ایچ اے اختر کالونی، کالا پل اور صدر میں بارش، اولڈ سٹی ایریا، برنس روڈ، سندھ ہائی کورٹ میں باران رحمت، سندھی مسلم پریس کلب، ملیر اور کالا بورڈ میں بھی بادل برسے، ڈیفنس، قیوم آباد، کورنگی، مہران ٹاؤن میں رمجھم، ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری، مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، محنت کشوں کو کم از کم تنخواہ 40,000 روپے مقرر، محکمہ محنت اور افراد قوت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیم ہنرمند افراد کے لیے کم از کم اجرت 41,280 روپے مختص، ہنرمندوں کی تنخواہ 48,910 روپے مقرر، اعلیٰ ہنرمند محنت کشوں کے لیے 50,868 روپے اجرت رکھی گئی۔ وزیر محنت شاہد نعیم نے واضح کیا، خواتین ورکرز کو بھی مردوں کے برابر تنخواہ دی جائے گی۔ لالچی، بے حس اور پتھر دل مسیحا، شہید بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کے ڈاکٹر بے حس ہو گئے، ہاتھ اور انگلی کٹے بچے کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا۔
بیڈ نہ ہونے کو جواز بنایا۔ والد نے رات 2 بجے عباسی شہید اسپتال سے بچے کے ٹانکے لگوائے، تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ایف پی سی سی آئی کی فائنانس بل پر شدید تنقید، چیئرمین پاکستان چائنا بزنس کونسل شبیر منشا نے شکوہ کیا، بل پر عمل درآمد سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، ایف پی آر کے اختیارات سے بھی مشکلات ہوں گی، کاروبار کرنا مشکل بنایا جا رہا ہے۔ لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ کا کیا الیکٹرک اور دیگر کو نوٹس، 25 جولائی کو نیپرا کے ریجنل ہیڈ ذاتی حیثیت میں طلب۔ جسٹس فیصل کمال عالم نے ریمارکس دیے کہ الیکٹرک شہر میں جو کچھ کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں، شہریوں کی تکلیف کا اندازہ ہے۔ چین اور تھائی لینڈ سمندری خوراک کے سب سے بڑے خریدار، برآمدات 20.5% اضافے سے 489.2 ملین ڈالر تک جا پہنچی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور نے سالانہ رپورٹ کا اعلان کر دیا، نئی عالمی منڈیوں کی تلاش اور برآمدی ڈھانچے کی بہتری ترجیحات میں شامل۔ بجلی اور گیس مسائل چونکہ کہیں چولہے ٹھنڈے تو کہیں بتی گل، اولڈ سٹی ایریا، بلدیہ، قائد آباد، مواج کوٹ کے مکین خوار، پسماندہ اور پوش علاقوں میں بجلی غائب رہنے لگی۔ ترجمان کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا، شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ اور پی سی بی نے ڈومیسٹک کیلنڈر جاری کر دیا، قائد اعظم ٹرافی 22 ستمبر سے 9 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ قومی T20 ٹورنامنٹ 1 سے 12 مارچ تک فیصل آباد میں ہوگا۔ نیشنل T20 کے لیے کوالیفائنگ گراؤنڈ بھی متعارف۔